بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کر رہے ہیں کلاس 6 اردو بک۔ آج کا لیسن نمبر 19 زراعت اور صنعت۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سبق ریڈ کریں گے، لفظ بائی لفظ ریڈ کریں گے، جو مشکل الفاظ آئیں گے اس کے معنی کہیں گے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز ہے وہ سالو کریں گے۔ سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو آج کے تلفظ الفاظ سیکھنے ہیں وہ ہیں رنگینی، رسیلے، زر مبادلہ۔ زر مبادلہ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی کوئی چیز باہر میں بیچتے ہیں، جو بیرونی زر مبادلہ جو انکم آتی ہے، جو پیسے آتے ہیں ڈالر کی شکل میں وغیرہ میں، بیرونی کرنسی وغیرہ میں، بیرونی سکوں کی صورت میں، وہ زر مبادلہ ہوتا ہے۔ بنجر، وابستہ، مشقت، محنت طلب والا کام۔ سو اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ زراعت ایک قدیم ترین پیشہ ہے، یعنی قدیم ترین پیشہ کا مطلب ہے بہت پرانا پیشہ ہے، بہت پرانا کاروبار ہے، ہزاروں جب سے انسان بنا ہے تب سے یہ چلا رہا ہے۔ وقتی ضرورتوں یعنی عارضی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ انسان نے ہنر کاری اور دستکاری کو فروغ دیا ہے۔ موجودہ دور میں ہنر کاری اور دستکاری ترقی کرتے ہوئے باقاعدہ صنعت کا درجہ اختیار کر چکے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں زراعت اور صنعت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کی بیشتر آبادی زراعت کے پیشے سے منسلک ہے، یعنی زراعت کے پیشے کے ساتھ اٹیچ ہے۔ زرعی اجناس، پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان کا شمار دنیا کے اہم زرعی ملکوں میں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود زرعی اور صنعتی اعتبار سے پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ ایک ہوتا ہے ترقی یافتہ، جو ترقی کر چکے ہوتے ہیں، جیسے کنٹری ہیں امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ وغیرہ۔ ترقی پذیر ملک پاکستان جیسے ملک جو ابھی ترقی کے مراحل میں ہیں، جیسے بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، پاکستان وغیرہ۔ دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی پہلے زراعت اور کاشتکاری کے قدیم اور روایتی طریقے رائج تھے۔ ان قدیم اور روایتی طریقوں کی وجہ سے محنت زیادہ اور پھل کم میسر آتا تھا، کم دستیاب تھا، کم آتا تھا۔ نیز فصلوں کا معیار اور مقدار بھی تسلی بخش نہ تھے۔ جدید سائنسی انقلاب نے دوسرے شعبوں کی طرح زراعت کے شعبے میں بھی انقلاب برپا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کم وقت اور تھوڑی محنت کر کے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے طریقے رواج پا رہے ہیں، اور شرح پیداوار میں ناقابل یقین حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ نئے زرعی آلات، مشینری، جدید طریقہ کار، بیج، کھاد اور جراثیم کش ادویات کی وجہ سے زراعت کے شعبے نے ایک نئی صورت اختیار کر لی ہے۔ بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ اب ٹیوب ویل، نئے نظام اور مصنوعی بارش کا نظام بھی متعارف ہو چکے ہیں۔ ان ذرائع کی بدولت اب پانی کی دستیابی کے سبب فصل خراب ہونے یا پیداوار کم ہونے کا مسئلہ بھی نہیں رہا ہے، اور نہ یہ کہ کسی زمین میں اور کسی موسم میں کون سا بیج زیادہ سود مند ثابت ہوگا۔ کسانوں کے لیے الگ سے ریڈیو، ٹیلی ویژن نشریات پیش کی جاتی ہیں، جہاں متعلقہ ماہرین انہیں مفید مشوروں سے نوازتے ہیں۔ زراعت کو ترقی دینے میں حکومت کی کوششوں اور زرعی مقاصد کے لیے قرضوں کی فراہمی کی وجہ سے بہت سے کسانوں اور زرعی زمینداروں نے جدید آلات، مشینری اور اعلیٰ قسم کے بیج استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ فصلوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے کم کش ادویات اور کیمیکل کھادوں کے استعمال سے ان کسانوں کی زمینیں کئی گنا زیادہ پیداوار دے رہی ہیں۔ حکومت نے قدم قدم پر ان کسانوں کی رہنمائی کے لیے مراکز قائم کر رکھے ہیں۔ حکومت کی دلچسپی دیکھتے ہوئے کسانوں نے جدید آلات کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ بیلوں کی جگہ ٹریکٹر اور جدید ہل آ گئے ہیں۔ فصلوں کی کٹائی ہاتھوں سے کی جاتی تھی، جو نہایت پر مشقت اور صبر آزما کام تھا، مگر اب تھریشر اور ہارویسٹر جیسی جدید مشینری کے بدولت دنوں کا کام گھنٹوں میں ہونے لگا ہے۔ ہارویسٹر وہ جدید مشینیں ہیں جس کی وجہ سے ہم فصلوں کی کٹائی کرتے ہیں، دھان کی، منجی کی، جو مکئی کی، جو یہ باہر کے ملک سے، ابھی تو پاکستان میں تیار نہیں ہو رہی، باہر کے ملک سے آتی ہیں، اور کسانوں کی سخت محنت سرمایہ ضائع ہو جاتا تھا۔ مگر اب جدید جراثیم کش کا مطلب ہے جو جراثیم کو مارنے والا، جو فصلوں کے اوپر جو سنڈیاں وغیرہ جو اٹیک کرتی ہیں، فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان کے ذریعے ادویات کی بدولت فصلوں اس قسم کے خطرات سے محفوظ ہو گئی ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے زراعت کے ساتھ ساتھ صنعت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر زراعت کی بدولت ہم گیہوں حاصل کرتے ہیں، مگر اس کو آٹے یا ڈبل روٹی کی شکل دینے کے لیے صنعت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زراعت و صنعت میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ گندم سے آٹا بنانے ہو یا گنے سے چینی حاصل کرنا ہو، صنعت ہی ہمارے کام آتی ہے۔
ہمارے ملک میں زراعت کے ساتھ ساتھ صنعت بھی ترقی کر رہی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آٹے، چینی، کپڑے، دھاگے کی صنعتیں کام کر رہی ہیں، جن کی بدولت لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور عوام کو اشیاء بآسانی دستیاب ہوتی ہے۔ صنعت کیا ہے؟ فیکٹریوں میں مشینوں کے ذریعے سے تیار ہونے والے اشیاء کے کام اور طریقۂ عمل کو صنعت کہتے ہیں۔ عام معنوں میں صنعت کا مفہوم یہ ہے کہ خام مال سے ایسی اشیاء تیار کی جائیں جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوں اور ان کے طرز زندگی کو بھی آسان بنائے۔ مثال کے طور پر پنکھا بنانے کی صنعت، کھیلوں کا سامان، آلات جراحی اور دھاگا بنانے کی صنعتیں وغیرہ۔ زراعت اور صنعت کی ترقی کی بدولت عوام کو اشیاء بروقت اور سستی ملتی ہیں۔ اگر ملک کی زرعی اور صنعتی پیداوار زیادہ ہو تو اشیاء دوسرے ممالک کو برآمد کر کے قیمتی زرعی مبادلہ کمایا جا سکتا ہے، جو کسی بھی ملک کی خوشحالی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پاکستان بھی اپنی زراعت اور صنعت کی بدولت زرعی مبادلہ کماتا ہے۔ پاکستان کی برآمدات میں گندم، چاول، کپاس، کپڑا، دھاگا، کھیلوں کا سامان اور آلات جراحی۔ آلات جراحی کا ہوتا ہے جو سرجری وغیرہ کے سامان میں استعمال ہوتے ہیں، وہ آلات جراحی کہتے ہیں۔ ہماری زراعت اور صنعت جتنی ترقی کریں گی ہمارا ملک بھی اس قدر ترقی کرے گا اور لوگ خوشحال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو دگنی اور آج دگنی ترقی عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز سالو کریں گے۔